اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ ہے. اس کی تشریح کر دیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہ کس تشریح کا محتاج ہے؟ آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے. زندگی کا جو تصور قرآن کریم میں ہے انسانی زندگی کا، وہ ہے اس کی روح زندہ ہو، اور روح کی زندگی کا مدار ہے نور ایمان پر، اور اس کی صحت اور تندرستی کا مدار ہے اعمال و کردار پر. ہر برائی، ہر گناہ روح کے لیے ایک بیماری کا درجہ رکھتا ہے، اور بعض بیماریاں موت کا سبب بن جاتی ہیں، اتنی شدید ہوتی ہیں. تو بعض گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے روح مر جاتی ہے، پھر دلوں پر مہر ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. تو انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک یہ بدن کی زندگی، بدن کی حیات ہے. اس کے ساتھ اگر روح زندہ نہ ہو تو یہ حیات عام چوپاؤں، جانوروں، پرندوں، دوسرے ذی روح جیسی ہے. انسانی اعتبار سے اسے قرآن مردہ کہتا ہے کہ اس کا زندہ ہونا نہ ہونا برابر ہے، چونکہ یہ انسان ہو کر حیوانی زندگی جی رہا ہے. اور اگر نور ایمان ہو، اعمال میں کمی بھی ہو تو روح زندہ رہتی ہے، بیمار صحیح، کمزور صحیح، لیکن زندہ رہتی ہے. یہ نور ایمان کی برکت ہے. اور گناہ اور جرائم ایک سطح پر پہنچ کر ایمان میں بھی شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہیں اور بندہ متزلزل ہو جاتا ہے. تو جب ایمان درست نہ رہے تو روح مر گئی. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اولئک کالانعام، چوپاؤں کی زندگی جیتے ہیں جانوروں کی طرح. بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے گئے گزرے ہیں کہ چوپاؤں کو تو قدرت نے پیدا ہی چارپایا کیا ہے، جانور پیدا کیا ہے اور وہ جانوروں کی زندگی جیتے ہیں. اسے انسانی اوصاف دے کر اور انسانی خصوصیات دے کر پیدا فرمایا، اور یہ وہاں سے گر کر جانوروں کی زندگی جی رہا. ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ بہت نیچے گر جاتا ہے. جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو جانوروں، چوپاؤں سے بھی نیچے گر جاتا ہے. تو اس ارشاد عالی سے مراد یہی ہے کہ ذکر چونکہ روح کی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. روح کے لیے غذا کا کام بھی کرتا ہے، دوا کا کام بھی کرتا ہے. گناہوں سے رہائی ملتی ہے، نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے. تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاکر زندہ ہے، اور جو نہیں کرتا اس کی مثال اس کے مقابلے میں مردہ کی سی ہے. چونکہ یہ مادی زندگی جو ہے اس کے علاوہ کوئی قیمت نہیں کہ یہ روحانی زندگی کے کام آئے. یہ کوئی میری بات پکڑ لی کسی نے کہ آپ نے فرمایا ہر صوفی عالم ہوتا ہے اور ہر عالم صوفی نہیں ہوتا. صوفی کی مجبوری ہوتی ہے کہ اسے
علم جاننا پڑتا ہے، عمل کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور ہر صوفی یا خود عالم ہوتا ہے یا کسی ایسے عالم سے وابستہ ہوتا ہے کہ جو اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، یہ اس کی مجبوری ہے۔ اور ہر عالم صوفی نہیں ہوتا، چونکہ تصوف حالانکہ ایک موضوع ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے، سینہ بسینہ چلتا ہے، توجہ حاصل کرنی پڑتی ہے، شیخ تلاش کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تو آدمی کتب ظاہرہ پڑھ کر عالم تو بن جاتا ہے، لیکن عالم بننے سے یہ خلا پورا نہیں ہوتا کہ وہ صوفی بھی ہو گیا۔ حیاتی اور مماتی کیا ہے؟ اس کی ابتدا کس نے کی؟ کچھ لوگ آپ کی حیات کے قائل ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ جتنے فرقے بنے ہیں اسلام میں اور مسلمانوں میں، ان میں سے کسی فرقے کی ابتدا کسی دینی ضرورت پر نہیں ہے۔ ان میں سے سب کی ابتدا ذاتی شہرت اور مال دنیا کا حاصل کرنے کے لیے کسی نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، ایک نئی بات بن گئی، پھر وہ اس کا مقتدا بن گیا اور لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا سے وصال عام آدمی کی موت کی طرح نہیں ہوتا۔ انبیاء کی موت اور عام آدمی کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے وہ عقیدہ اختیار کرتا ہے جو حضور نے فرمایا، اور اس مقصد کے لیے جان دے دیتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ تو قرآن منع کرتا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو۔ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتا ہے، میں یقتل فی سبیل، جو قتل ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کا جنازہ بھی ہوا، اسے دفن بھی کر دیا گیا، لیکن اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اس کی عقلی تعبیر کیا ہے کہ ایک بندہ قتل ہوا، جسم کے پرخچے اڑ گئے، اس کا جنازہ ہوا، زیر زمین دفن ہو گیا، اسے کیسے زندہ سمجھیں؟ فرمایا بَلْ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ تم عقلی طور پر نہیں سمجھ سکتے، تمہیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ زندہ ہے۔ اور یہ اللہ کریم کا ارشاد ہے۔ جیسے روح کے بارے فرمایا کہ روح امر ربی سے ہے، لیکن ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم اپنے ذاتی علم کی وجہ سے اس کی شرح نہیں جان سکتے کہ یہ کیسے تخلیق فرمائی گئی عالم امر سے اور کیا ہوا۔ یہ تمہارے انسانی علوم سے بالا تر بات ہے، تمہیں بتا دی گئی تم مان لو۔ انبیاء علیہ السلام کا جو وصال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ روح کا تعلق بدن میں رہتے ہوئے جو امور دنیا سے ہوتا ہے، کھانا پینا، بھوک پیاس، گرمی سردی، صحت بخار بیماری، یہ ساری جو دنیا کی علامات ہیں یہ منقطع کر دی جاتی ہیں۔ عام آدمی کی طرح روح قبض کر کے بدن مبارک سے الگ نہیں کیا جاتا۔ اگر شہید زندہ ہے تو شہید نبی کے اتباع سے زندہ ہے، تو نبی زندہ کیوں نہیں؟ اب یہاں اشتباہ اس لیے پیدا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس میں زیادتی کی، غلو کیا، زندگی کو دنیاوی زندگی پر تعبیر کیا۔ یہ دنیاوی زندگی انبیاء کی دنیاوی زندگی مکمل ہو گئی، وہ اپنا منصبی کام اور اپنا جو اللہ کریم نے ذمہ داری دی ہے وہ پوری کر کے دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ لیکن سارے نبی زندہ ہوتے ہیں، وہ حیات دنیاوی حیات سے مضبوط ہوتی ہے، چونکہ دنیا کے سارے افکار اس سے کٹ جاتے ہیں۔ جہاں تک نبی علیہ السلام کی ذات عالی صفات کا تعلق ہے تو اس کے لیے علماء حق نے لکھا ہے
کہ آپ کا وصال ایسے ہے جیسے آپ کسی روشنی پر جلتے ہوئے بلب پر آپ کوئی وہ رکھ دیتے ہیں پیالہ یا کوئی چیز، تو اس کی روشنی جو ہے وہ کمرے کو یا اس میں نہیں، لیکن اس کی روشنی اس کے اندر اسی طرح بدستور رہتی ہے کہ دنیا سے پردہ فرما دیا گیا، جو تعلقات مادی تھے وجود عالی کے دنیا کے ساتھ وہ ختم کر دیے گئے، اور روح اقدس بدن اقدس میں ہی اسی طرح موجود ہے۔ آپ روضہ اطہر پر کھڑے حاضر ہو کر کوئی سلام پیش کرے تو حضور خود سنتے ہیں، جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور روضہ اطہر پہ وہی آداب ہیں آج بھی جو حضور کی حیات دنیاوی میں آپ کی مجلس میں تھے۔ اب جب ایک گروہ نے اس حیات کی طرف زیادتی کی اور بڑی عجیب عجیب باتیں کی، میں انہیں نہیں دہرانا چاہتا، تو دوسرے نے انکار کی طرف شور کر کے لوگ ساتھ میں لا لیے، اس کا کام ادھر ہو گیا، وہ لیڈر بن گیا، اور صرف حضور کی حیات کا انکار نہیں کیا ان لوگوں نے، انہوں نے سارے برزخ کا ہی انکار کر دیا کہ مر گیا، ختم ہو گیا اب دنیا سے۔ بلکہ میں نے ایسے علماء کی تقریریں بھی سنی ہیں تو مجھے وہ جملہ اچھی طرح یاد ہے، ایک معروف عالم کہہ رہے تھے کہ جی موت آئی، دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، خواہ وہ کافر تھا، مومن تھا، وہ نیک تھا، بد تھا، عام آدمی تھا یا نبی تھا، دنیا سے رشتہ ختم، اب نہ کوئی اس کو سن سکتا ہے، نہ سنا سکتا ہے، نہ، اور اس میں وہ ظالم کافر سے لے کر نبی تک سب کو ایک درجے میں کیے جا رہا تھا۔ تو یہ انسانی گمراہی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ غلب کریں تو بھی گمراہی ہے، انکار کریں تو بھی گمراہی ہے۔ جس طرح شہید کو زندہ مانتے ہیں کہ وہ برزخ میں جانے کے بعد بھی بحمد، اب دیکھا آپ نے صحابہ کرام کے وجود مبارک بعض دفعہ صدیوں بعد نکالے گئے تو تر و تازہ تھے۔ کیوں تر و تازہ تھے؟ کہ روح بدن میں اس قدر موجود ہے کہ بدن کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا۔ زندہ آدمی، یہ جو شوگر کے مریض ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان کے کبھی ہاتھ کٹ جاتا ہے، کبھی پاؤں کٹ جاتا ہے، کہ دوران خون وہاں نہیں جا رہا تو وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، جیسے مردے کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے تو اس طرح ہونے لگ جاتی ہے، پھر وہ کاٹ دیتے ہیں، ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں کہ سارا بدن خراب نہ ہو، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، پاؤں کاٹ دیتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس میں روح کا اثر نہیں رہتا، جہاں تک روح کا تعلق ہوتا ہے بدن سلامت رہتا ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ صدیوں سے قبروں میں اور پھر محفوظ ہیں تو ان کی ارواح کا وہ تعلق ان سے اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے چین کا ایک صحرا ہے، میں نے کل عرض کیا تھا، جس راستے سے صحابہ کرام گئے تو اس 18,000 فٹ درے سے گزر کر پھر آگے ایک صحرا آتا ہے۔ اس صحرا میں سے کسی کام کے لیے انہوں نے کھودا ہوگا چینیوں نے، تو اس میں سے میرا خیال ہے 18 یا 16 انسانی وجود نکلے جو بالکل صحیح سالم تھے۔ تو اب وہ یہ ماننے سے تو رہے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کے وجود گلے سڑے نہیں، تو اس کی تعبیر سے چینیوں نے یہ دی تھی کہ یہ صحرا ہے اور ڈیزرٹ میں چونکہ نمی جسم سے سلب ہو جاتی ہے اور وہ جسم خراب نہیں ہوتے اور نمی ریت چوس لے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے رہے۔ تو یہ کیوں شہداء کے یا صحابہ کے یا اہل اللہ کے وجود کیوں خراب نہیں ہوتے کہ بعد موت بھی روح بدن میں اس طرح صلاحیت کی ہوتی ہے کہ اسے گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو اگر نبی کے غلاموں اور متبعین اور آپ کی اطاعت کرنے والوں میں روح کا رابطہ ہے تو خود نبی کا کیا عالم ہوگا۔
اس بات کا انکار کرنا کہ حضور کا وصال ہی نہیں ہوا تو یہ ویسے زیادتی ہے۔ تو دنیا کے ساتھ جو رشتہ تھا وجود عالی کا وہ ختم کر دیا گیا، لیکن وہ موت اس طرح کی موت نہیں ہوتی جس طرح عام آدمی کی ہے۔ شہداء اگر زندہ ہیں تو نبی بدرجہ اتم اس سے زیادہ کہ کروڑوں درجے زیادہ کیفیت میں زندہ ہیں۔ یہ کیوں اور کیسے فرمایا انتم لا تشعرون، تم ان باتوں کیوں اور کیسے کو تم نہیں سمجھتے۔ تو جنہوں نے انکار کیا وہ کیوں اور کیسے میں پھنس گئے، حالانکہ قرآن نے آسان سا جواب دیا تھا کہ تم عقلی انداز سے سمجھ نہیں سکتے، تمہاری عقل سے یہ بات بالا تر ہے۔ تجدید بیعت کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ کیا کوئی بیعت شدہ ساتھی تجدید بیعت کر سکتا ہے؟ میرے بھائی، تجدید بیعت ایک لفظ ہی ہے، عملاً ایسا کم ہوتا ہے، عملاً بہت کم ہوتا ہے۔ کسی نے بیعت توڑ دی ہو اور اسے پھر توفیق ہو کہ وہ پھر بیعت کرے، یہ بہت شاذ ہے۔ کوئی قصہ آپ کو، کوئی ایک واقعہ شاید صدیوں میں ملے، کیونکہ بیعت کا اگر بیعت کسی صحیح شیخ سے ہو اور بیعت خلوص سے ہو اور تصوف کے حصول کے لیے ہو اور وہ توڑ دی جائے تو وہ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، جس نے وہ بیعت توڑی اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اپنے آپ کو توڑ پھوڑ لیا، اپنے ٹکڑے کر دیے۔ تو تجدید کی توفیق عموماً بہت کم ہوتی ہے۔ جو توڑتا ہے وہ اتنی گستاخی ہو جاتی ہے کہ ایسا جرم ہے کہ اس سے عموماً توبہ کی توفیق بھی کم ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بیعت کسی گناہ کرنے سے، غلطی کرنے سے نہیں ٹوٹتی۔ بیعت ٹوٹتی ہے جب ارادت اور عقیدت چھوڑ دی جائے، خواہ بندہ پارسا بھی ہو، نیکی بھی کرتا رہے، جب اس کی ارادت میں یا عقیدت میں فرق آئے گا تو وہ زد بیعت پر پہنچے گی۔ گناہ کرے گا تو بیعت کی برکت سے شاید توبہ کی توفیق مل جائے، اصلاح کی توفیق مل جائے۔ سورہ نجم میں ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائی، الا ما سعی، پتہ نہیں اسی طرح کی آیت ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ یہ آیت دنیاوی مال و منال کے حق میں نہیں ہے، اس لیے آخرت سے متعلق ہے، اور انسان کو وہی ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا۔ تو دنیاوی رزق جو ہے یہ بھی اللہ پاک نے تقسیم کر دی ہے، جیسے اس نے شکلیں تقسیم کر دی ہیں، کوئی نہیں بدل سکتا، قد کاٹ تقسیم کر دیے ہیں، اسی طرح دماغی قوتیں تقسیم کر دی ہیں، کسی کو کچھ ملا ہے، کسی کو کچھ ملا ہے۔ تو ایک ہی خاندان، ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، ان میں سے کوئی بہت نیک اور صالح ہو جاتا ہے، کوئی چور اور ڈاکو بن جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، الا ما سعی۔ اللہ کریم کی جو تقدیر ہے وہ دو طرح سے ہے، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم یہ ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ ہر حال میں ہوگا، اس میں انسانی کردار کا کوئی دخل نہیں، جیسے پیدائش کا وقت، موت کا وقت، عمر کتنی ہے، عقلی استعداد کتنی ہے اور خصوصیات کتنی ہیں، بدن سلامت ہے یا لولا لنگڑا ہے، یہ تقدیر مبرم کے فیصلے ہیں۔
یہ نہیں بدلتے۔ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، وہ انسانی کردار کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کرے گا تو یہ پائے گا، نافرمانی کرے گا تو یہ نتیجہ پائے گا۔ جیسے انسان جان رہا ہے کہ دو راستے ہیں، اس راستے پہ جائے گا تو ڈاکو ہیں لوٹ لیں گے، اس پہ جائے گا تو آبادیاں ہیں سلامت گزر جائے گا۔ اب وہ فیصلہ انسان کا اپنا ہوتا ہے، وہی ہے الا ما سعی، کہ جو کچھ اس نے کمایا، جو فیصلے اس نے خود کیے ان کے نتائج ہیں۔ بندہ توبہ بھی کر سکتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے، اور بندہ لاپرواہی بھی کر سکتا ہے اور برائی میں عمر بسر کر سکتا ہے، ساری عمر اصول دنیا پہ لگا دیتا ہے، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، تو اسے کیا ملے گا؟ جو نیکی کرتے رہے ان کا اجر اس کو مل جائے گا، جو اس نے کیا اس کا اجر وہ پائے گا۔ جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو یہ ایک الگ شعبہ ہے، کردار الگ شعبہ ہے، رزق الگ شعبہ ہے۔ رزق اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اور رزق اس طرح سے ہے کہ ہر وجود جو ہے یہ 10 کھرب سیل سے مرکب ہے۔ انسان کے ایک وجود میں 10 کھرب سیل ہوتے ہیں، یہ آج کی سائنس یہاں پہنچی ہے۔ اگر کسی کا قد بڑا ہے تو اس کے سیل بڑے ہوتے ہیں، اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو سیل چھوٹے ہیں۔ تعداد ہر انسانی وجود میں 10 کھرب ہے۔ یہ 10 کھرب سیل جو ہیں یہ خاک کے ذرات سے آتے ہیں، انہی ذرات کو اللہ غذا کا، دوا کا روپ دیتا ہے، پھل بنتے ہیں، غلے بنتے ہیں، چاول بنتے ہیں، چنے بنتے ہیں، انسانی غذا کی مختلف صورتیں انہی خاکی ذرات سے بنتی ہیں۔ تو کوئی دانہ جو ایک شخص کا مقدر ہے وہ دوسرے کے حصے میں نہیں جاتا۔ جس وجود کے سیل جس میں ہیں وہ دانہ اس تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک مضبوط اور اتنا پکا نظام ہے کہ اس میں کوئی خلل نہیں آتا، ہر سیل اپنی جگہ پر پہنچتا ہے۔ اگر اس میں خلل آ جائے تو کچھ لوگ اتنا کھا کر مر گئے ہوتے کہ پچھلوں کے لیے کچھ نہ رہتا، یا کچھ لوگ اتنا چھوڑ کر مر گئے ہوتے کہ دنیا میں گلتا سڑتا رہتا۔ میرا رزق آپ لے لیتے تو میں شاید بھوکا رہ جاتا، یہ نہیں ہوتا۔ ہر سیل وہاں پہنچتا ہے جو اس کی مقررہ جگہ ہے، اور اسے کبھی غذا کے روپ میں، کبھی دوا کے روپ میں کسی نہ کسی طرح پہنچتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کھربوں پتی لوگ ہیں، کھا پی نہیں سکتے، روپے جوڑ کر ان پر بیٹھے ہیں، حساب کتاب دیکھو تو کھربوں روپے، کھانے کے لیے چنے کا پانی پیو، ایک انڈا کھا سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، سالن نہیں کھا سکتے، یہ فروٹ نہیں کھا سکتے، یہ میٹھا ہے، اس میں شوگر ہے، یہ وہ، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ تو وہی کچھ لے سکتا ہے بندہ جو اس کے مقدر میں۔ ہاں، دولت دنیا جمع کر سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے، چوری ڈاکہ کر کے جمع کر سکتا ہے، اسے کھا نہیں سکتا۔ کھائے گا وہی جو اس کا مقدر ہے، چھوڑ کے مر جائے گا، جس کے حصے کی ہے وہ کھاتا رہے گا۔ اور یہ روز یہ تماشا ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور یہ باریکیاں ہیں نظام قدرت کی، تو انہیں سمجھنا آسان بھی نہیں ہے۔ اور یا کہ کوئی انسان مقدر کا مکلف ہے، اس کو مقدر میں لکھ دی گیا وہی اس کو ملے گا۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رزق کے بارے، چونکہ رزق جو ہے جو وجود کا حصہ بنتا ہے، اس کا نظام ہے۔ دولت جمع کرنا اور بات ہے، اور اس سے وجود کا حصہ بنانا یا کھانا یہ اور بات ہے۔ تو یہ جو نصیب میں یا جس سیل نے وجود میں جس میں جانا ہے وہ سیل اسی وجود میں جائے گا۔
اب یہ نہیں ہو سکتا، یہی زمین ہے کتنا غلہ دے رہی ہے، ہر بندہ اپنے حصے کا دانہ کھاتا ہے، اپنے حصے کا قطرہ پانی کا پیتا ہے، دوسرے کا نہیں لے سکتا۔ ہاں دولت چھین چھان کر ناجائز طریقوں سے جمع کر سکتا ہے، محل بنا سکتا ہے، ملازم رکھ سکتا ہے، قیمتی کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن وجود کا سل وہی بنے گا جو اس کا مقدر ہے۔ وہاں محلوں میں رہ کر بھی سوکھی روٹی کھانا پڑتی ہے، اگر نصیب میں سوکھی روٹی ہے تو جھونپڑی میں نہیں، محلوں میں رہ کر بھی سوکھی ہی کھانا پڑتی ہے۔ تو وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے بس میں ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اس کی محبت کہاں ہے، حق کے ساتھ ہے، انصاف کے ساتھ ہے، اللہ کے قانون کے مطابق کماتا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق حلال اور پاک کھاتا ہے، تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ یہ کمانا اور کھانا دنیا میں بھی اسے آرام ہے، اور آخرت کے اجر کا سبب بھی بن گیا کہ اطاعت الہی ہے، اور آخرت کے درجات بلند کرنے کا سبب بن گیا۔ ناجائز طریقے سے کماتا ہے، جمع کرتا ہے، حکمران بن جاتا ہے، پورے ملک کو لوٹتا ہے، لوٹ لے، لیکن اس کھائے گا وہی جو اس کے وجود کا حصہ ہے، وہ ساری لوٹ کھا کے نہیں مرے گا، چھوڑ کے مر جائے گا، رکھ کے بیٹھا رہے گا، اور اگر مقدر میں سوکھی روٹی ہے تو سوکھی ہی کھائے گا محلوں میں بیٹھ کر کے۔ تو یہ اللہ کریم کا نظام ہے۔ ہم چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں نا، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کہیں یہ جو ہمارے گناہ اور برائیاں ہیں یہ کہیں مقدر میں آ جائے نا کہ ہماری تقدیر میں یہی تھا، ہمارا قصور نہیں ہے، تو یہ ہم اس لیے یہ ساری جستجو کرتے ہیں۔ تو یہ جو فعل ہم ارادتاً کرتے ہیں یہ مقدر نہیں ہے، مقدر اجر ہے کہ اگر یہ کرے گا تو یہ اجر ملے گا، یہ کرے گا تو یہ سزا ملے گی، فیصلہ انسان پر ہے، یہی فیصلہ انسان کے اختیار میں۔ رہا رزق کا معاملہ تو اگر وہ لوٹ کھسوٹ کرتا ہے تو کر لے گا، مہلت دے دے گی قدرت، پھر ترس مرتے ہوئے پھر جو حسرت ہوگی کہ یار اتنا جمع کیا یہ کہاں جائے گا، کون لوٹے گا، کس کے حصے میں آئے گا۔ پھر بعض کو دنیا پہ اللہ تماشا دکھا دیتا ہے، ایسی اولاد دے دیتا ہے کہ وہ کنگال ہو کر مرتے ہیں، اور وہ جوئے میں اور شرابوں میں اڑا دیتی ہے، اور وہ بیٹھ کر حسرت سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی مشکل سے مال جمع کیا تھا، انہوں نے دنوں میں اڑا دیا۔ یہ مختلف حالتیں ہیں انسان کی، لیکن عمل کے معاملے میں نیکی اور گناہ پر مجبور نہیں ہے۔ اللہ نے لکھ دیا کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تو اس وجہ سے یہ کر رہا ہے۔ اللہ نے وہ لکھا ہے جو اس نے کرنا ہے۔ اللہ انسان کی پیدائش اور تخلیق سے پہلے بھی جانتا تھا کہ جو پیدا ہوگا وہ یہ سوچے گا، وہ یہ کرے گا۔ اللہ کا علم حضوری ہے، اس میں ماضی مستقبل نہیں ہے، ہر چیز ہمہ وقت حاضر ہے اس کے علم میں، صرف حال ہی حال ہوتا ہے علم الہی میں۔ ہر چیز جو گزر چکی وہ بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہے، جو آئندہ آئے گی وہ بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو اللہ کریم کا علم حضوری ہے۔ اللہ جانتا تھا یہ بندہ قتل کرے گا، یہ بندہ دنیا کو قتل عام میں مبتلا کرے گا، یہ بندہ اتنے حکمران بنے گا اور اتنے لوگوں کو تباہ کرے گا، وہ جانتا تھا، اس نے پہلے لکھ دیا۔ فرشتے روزانہ کے اعمال لے کر جب جاتے ہیں جمع کا، بہت بڑا دفتر ہے جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، تو وہاں جب جمع کر آتے ہیں تو وہاں سے چونکہ نتھی اسی چیپٹر کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں کا صفحہ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو سارا دیکھو جو پہلے لکھا ہوا تھا اس نے یہی کیا۔ تو وہ لکھا ہوا علم الہی میں ہے، یہ نہیں کہ اس لکھے سے ہم مجبور ہو گئے گناہ کرنے پر۔ آپ کو 22 کو ختم ہو رہا ہے آپ کا اجتماع، آپ کو جانا ہے۔ اب میں یہ جانتا ہوں، میں ڈائری میں لکھ بھی دوں کہ سب 22 کو چلے جائیں گے، تو آپ میرے لکھنے سے نہیں جا رہے، آپ اپنے پروگرام پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو کردار کے بارے تقدیر ہے یہ ہے کہ اللہ کریم جانتے ہیں
کہ یہ ایسا کرے، اس لیے انہوں نے پہلے سے بھی لکھ دیا کہ یہ ایسا کرے گا۔ اس لکھے کی وجہ سے انسان نہیں کرتا، انسان کرتا اپنے اختیار سے۔ تو یہ چور دروازہ تلاش نہ کیا کریں کہ میں جو بھی کروں وہ تقدیر کے ذمہ لگ جائے، نہیں، اعمال و کردار میں، ایمان و کفر میں یہ بھی عمل ہے نا کہ ایمان کو اختیار کرتا ہے، یہ چھوڑ دے، حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے، سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، اس کا اختیار اللہ نے بندے کو دیا ہے، اسی لیے وہ مکلف ہے، اسی لیے حساب ہوگا۔ اگر یہ سب کچھ تقدیر ہے تو حساب کس بات کا؟ اگر نیکی یا گناہ دونوں اللہ کے حکم پر بندہ کرتا ہے، اس کی تقدیر پہ کرتا ہے، پھر بندے کا حساب کس بات کا، پھر حشر کس لیے؟ آج کل یہ وبا عام ہے، تمباکو، بیڑی، پتہ، سگریٹ، پان وغیرہ۔ کچھ ساتھی اس وبا میں مبتلا دیکھیں گے۔ فتاوی رشیدیہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، بلکہ سوال یہ تھا کہ ایک آدمی حقہ پیتا ہے، اب اس نے روزہ رکھا تو افطار کا وقت آیا تو حقے سے افطار کرنا چاہتا ہے، فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، جس طرح پانی سے کرتا ہے، کھجور سے کرتا ہے، کوئی کھانے کی چیز سے کرتا ہے، حقے سے کر رہے۔ بلکہ وہاں یہ سوال بھی ہے کہ ایک آدمی معتکف ہے، اب اعتکاف میں حقہ پینے کے لیے تو وہاں آ جا نہیں سکتا، یہ تو اعتکاف کا کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ مسجد میں پی نہیں سکتا، باہر جا نہیں سکتا، تو کیا کرے؟ تو وہاں اس فتاوی رشیدیہ میں لکھا گیا ہے کہ جب رفع حاجت کے لیے جاتا ہے، سگریٹ پینے کے لیے نہ جائے، جاتا رفع حاجت کے لیے ہے تو آتے جاتے راستے میں پی لے تو کوئی حرج نہیں۔ تمباکو صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے نہیں پینا چاہیے۔ اس کی کوئی شرعی وبا نہیں ہے کہ شرعاً وہ حرام ہے۔ ہاں کوئی اس میں نشہ کرتا ہے، کوئی اس میں چرس ڈال دیتا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، اس چیز کی، یا کوئی حفیم ڈال لیتا ہے ان میں، بیڑی پتوں میں یا پان وغیرہ میں نشہ آور چیزیں ڈالتا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ نشہ کرنے یا نہ کرنے سے متعلق ہے، وہ نشہ تمباکو سے متعلق نہیں ہے کہ کوئی اس میں سگریٹ میں چرس ملا لیتا ہے یا کوئی بیڑی پتے میں افیون ڈال لیتا ہے یا ہیروئن ڈال لیتا ہے، تو وہ مسئلہ الگ کا ہے۔ اور نشے، سکر، مسکرات سارے حرام ہیں۔ وہ چیز جو عقل کو مختل کر دے، دماغ کو کسی حد تک معاف کر دے، جو چرس پینے سے بھی ہوتا ہے اور جو افیون کھانے سے بھی ہوتا ہے اور جو ہیروئن پینے سے بہت زیادہ ہوتا ہے، جو شراب پینے سے بھی ہوتا ہے، کوئی بھی نشہ پی لیں تو وہ دماغ کو مختل کرتا ہے۔ تو جو چیزیں دماغ کو مختل کرتی ہیں وہ حرام ہیں۔ کھجور سے ایک شربت بنایا جاتا ہے، اور وہ میں نے بنگال میں ڈھاکہ میں تھا تو میں جنوبی علاقے میں گیا جہاں مکتی بانی کا بہت گڑھ تھا اور لڑتے رہے، تو بڑا مشکل دشوار گزار علاقہ ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹاپو سے ہیں، پانی پانی اور نالے اور پلیں اور اس تنگ جگہیں اور بے شمار درخت۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ کھجور کا رس نکالتے تھے، کتابوں میں پڑھا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہ کھجور کو پچھنے لگا کر ساتھ برتن باندھا ہوتا، اس میں رس آ جاتا تھا، تو وہ شربت سا رس کا بن جو نبیذ کہتے تھے۔ اب وہ نبیذ اگر رات آپ نے باندھا، صبح تازہ کھولا، اس میں کچھ پانی ملایا، شربت بن گیا، تو تازہ نبیذ حلال ہے۔ لیکن اگر وہ دن بھر پڑا رہا تو وہ عجیب چیز ہے کہ پھر اس میں جھاگ سی پیدا ہو جاتی ہے، دو جوش کھا جاتا ہے، پھر پئیں تو نشہ کرتا ہے، تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی چیز حلال بھی ہے، حرام بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمایا ہے تازہ نبیذ، اور جس کو پر دن گزر جائے اس سے آپ نے منع فرمایا کہ اس میں یہ مسکر ہو گیا، اس میں نشے کی کیفیت پیدا ہو گئی، یہ حرام ہے۔ یعنی ایک ہی چیز جب اس میں نشے کی کیفیت نہیں تو حلال ہے،
جب وہ ایک دن پرانا ہو گیا اور جوش کھا گیا اور اس میں نشے کی کیفیت آ گئی تو حرام ہو گئی۔ تو پھر میں نے وہاں یہ دیکھا کہ وہ اس رس سے گڑ بھی بناتے تھے، اتنی رس جمع کر لیتے تھے کہ وہ چورس چکیاں، جس طرح صابن ہوتا ہے اس طرح کی وہ چکیاں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، اور وہ گڑ تھا کھجور کے رس کا اور بڑا مزیدار تھا، اور وہ گڑ ڈھاکہ میں بھی ملتا تھا، بنتا وہاں میں نے دیکھا، وہ رس نکالتے انہیں اور وہ دیکھا۔ تو اصل حرمت جو ہے وہ مسکرات پر ہے، ان چیزوں پر ہے جو نشہ پیدا کرتے۔ تمباکو پینا اچھی عادت نہیں ہے، صحت کے لیے مضر ہے، فضول خرچی میں بھی آتا ہے، لیکن شرعاً حرام نہیں ہے۔ اور جو بندہ موج میلے کے لیے پیتا ہے وہ تو زیادتی کرتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ، خیال و کفی عینی و ذکر و کفیف، اے اللہ تیرا خیال ہر وقت میری آنکھوں میں جمع رہتا ہے اور تیرا ذکر میری زبان پر جمع رہتا ہے، تو مجھ سے کہاں غائب ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، شعراء کا کچھ کہنا جو ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم فرماتا ہے فی کل وادی یہیمون ویقولون ما لا یفعلون، ہر وادی میں جھانکتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے شرتے کوئی نہیں، دعوے وہ کرتے ہیں۔ آگے استثناء ہے، سورہ شعراء میں بھی اس سے آگے استثناء ہے، الا من آمن وذکر اللہ، سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ باقی سب کہنے کی باتیں ہیں، شعراء کے دعوے ہیں۔ شعراء تو پل بھر میں آسمان پر ہوتے ہیں، پل بھر میں زمین پر، پل بھر میں کسی کو سورج تارے لا کر دے دیتے ہیں اور پل بھر میں اس کا دامن خالی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں فی کل وادی یہیمون، یہ ہر وادی میں جھانکتے ہیں، ہر بات میں پنگا لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کرتے ورتے کچھ نہیں، کہتے بہت کچھ ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، کرتے ورتے کھا کر سو جاتے ہیں، کرتے ورتے کچھ نہیں، اور زمین آسمان کے کلابے باتوں سے ملائے رکھتے ہیں۔ ہاں، کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ یہ استثناء دیا گیا سورہ شعراء میں۔ تو اصل بات احسان کا حصول، حضوری حق کا حصول ذکر الہی میں ہے۔ اور ذکر الہی کے بارے علماء حق لکھتے ہیں کہ ایک میلے کپڑے کو صابن لگانا ہے، ذکر الہی صابن ہے، ہمارا دل ایک میلا کچیلا کپڑا ہے، بھگڑ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ صاف نہیں ہوا، لیکن صابن اپنا کام کرتا ہے۔ اگر صاف نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں میل زیادہ تھا، تو اس کا علاج بھی یہ ہے کہ اسے اور صابن لگاؤ، پھر صابن لگاؤ۔ ایک دفعہ ایک بزرگ نے یہی سوال کسی نے کیا کہ میں اتنے عرصے سے ذکر کر رہا ہوں تو مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا یہ جو تم مسلسل ذکر کر رہے ہو، یہ محسوس نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ کچھ وقت اس کی یاد میں گزار لیتے ہو؟ یہ تم محسوس نہیں کرتے کہ 24 گھنٹوں میں کچھ لمحے ایسے ہیں جو تم اللہ کی یاد، کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ یہ توفیق الہی نہیں ہے؟ اور کیا چاہتے ہو؟ پھر وہ اسے لے گئے، ایک پانی کا ٹینک تھا، اور وہ ٹوٹیاں عموماً لیک ہو جاتی ہیں نا، قطرہ قطرہ پانی، نیچے وہ سارا فرش اینٹوں کا یا سیمنٹ کا بنا ہوا تھا، تو جہاں وہ قطرہ قطرہ ٹپکتا تھا وہاں گڑھا بن گیا۔
انہوں نے فرمایا یہ دیکھو یہ گڑھا ہے، جی ہے، یہ پہلے قطرے سے بن گیا تھا؟ نہیں حضرت، یہ تو برسوں میں بنا ہوگا، قطرہ تو گرتا ہے تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہاں گرا ہے۔ فرمایا اسی طرح تمہارا ذکر وہ پہلے قطرے، کرتے رہو تو ایک گڑھا بن ہی جائے گا، ایک دن نشان، ایک دن محسوس کر ہی لوگے۔ اب یہ خامی یا یہ کمی یا تمہارے وجود میں ہے یا تمہارے ذکر کرنے میں، عقیدے اور اس میں ارادت میں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں بنیاد، ایک عقیدہ وہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے ارادت ہوتی ہے جہاں سے ذکر سیکھ رہے اس بندے کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق کتنا ہے۔ ہو سکتا ہے 10، 5، 50، 100 لوگ یہاں آ کر بیٹھ جائیں، جنہیں ارادت نہ ہو ویسے آ جائیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، سر مارتے رہتے ہیں، کیا ہم بھی بیٹھ کر دیکھتے ہیں، بیٹھ کر انہیں کیا پتہ چلے گا۔ جہاں ارادت نہیں ہوگی وہ تو ایک سنگلاخ چٹان ہے، اس پر بارش پڑے گی تو قرآن کریم فرماتا ہے چٹانوں پہ برستی ہے تو ان پہ جو کچھ تھوڑی بہت مٹی جمع ہو جاتی ہے، ہوائیں اور اڑا کر وہ بھی دھو کر لے جاتی ہے، چٹان پھر اور چٹیل ہو جاتی ہے، تو اسے کیا پتہ چلے گا۔ تو وہ چٹان پر بارش کا اثر نہیں ہوگا، جب ارادت ہوگی تو وہ زرخیز زمین کی طرح دل ہوگا، اس پر جو قطرہ پڑے گا اس کا اثر ہوگا۔ تو عقیدہ تو وہی ہے جو حضور نے تعلیم فرمایا، عقیدہ درست ہو اور جہاں سے آپ ذکر سیکھ رہے ہیں اس شخص کے ساتھ ارادت بھی ہو۔ ارادت وہ تار ہے جو آپ اس کے پلگ میں لگاتے ہیں اور وہاں سے روشنی آتی ہے۔ تو اگر ارادت نہ ہو تو برسوں بیٹھے رہو کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن ذکر کے بارے علماء حق فرماتے ہیں کہ کوئی اس کی نقل بھی شروع کر دے نہ کرنا، نقل نہیں کرتا رہے کہ چلو یہ کرتے ہیں میں بھی 10 منٹ شوں کروں گا، تو آہستہ آہستہ وہ اسے اصل پہ لے آتی ہے۔ یعنی یہ واحد فعل ہے ذکر الہی کہ ہر عبادت میں خلوص قلب ضروری ہے۔ یہ واحد فعل ہے کہ کوئی بغیر خلوص کے بھی شروع کرے تو اس کے دل میں خلوص پیدا کر دیتا، یعنی واحد عبادت ہے جس کا حکم اللہ نے قرآن میں بار بار دیا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے اور دلوں کو آباد کر دیتا ہے، بسا دیتا ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں جی اب اور مانگنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اول ما آخر ہر منتہی، ویسی حضرات نے کہا تھا نا کہ اول ما آخر ہر منتہی، جہاں لوگوں کے مراقبات اور سلاسل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ہماری ابتدا ہوتی ہے، اور آخر ما جیب تمنا تہی، اور ہماری آخر اور انتہا یہ ہے کہ مانگنے کے لیے کچھ نہیں رہتا، اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اور کیا، آخر ما جیب تمنا تہی، ہماری آخر یہ ہے۔ اب تمام سلاسل میں آپ دیکھیں گے تو فنا بقا کو انتہائی سلوک کہا جائے گا، اور جب فنا بقا کے مراقبات ہو گئے تو منتہی ہو گیا، سلوک مکمل ہو گیا۔ جب آپ نسبت اویسیہ میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فنا بقا تک پہنچو تو آپ کی ابجد تو سیدھی ہو جائے گی، آگے آپ کو سکھائیں۔ تو یہی کسی نے کہا تھا کہ اول ما آخر ہر منتہی، جہاں سارے سلاسل منتہی ہو جاتے ہیں، انتہا کو وہاں سے ہم ابتدا کرتے ہیں، اور آخر ما جیب تمنا تہی، اور ہماری آخر یہ ہے اتنا مل جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی اب اور کیا مانگیں۔ تو یہ اس کے لیے ایمان تو شرط ہے ہی، ارادت بھی شرط ہے، اور ارادت شیخ سے ہونی چاہیے، اور شیخ کو پہچاننے کی دلیل اس کے گرد لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ اس کے گرد ہیں کیا ان کی اصلاح ہوئی، کیا ان کے عقیدے درست ہوئے، کیا ان کے اعمال۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں گھر آنے والا بایزید بستامی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے
کہ ایک بندہ ایک شیخ کے پاس آیا، وہ دن میں 100 گناہ کرتا تھا، اگر وہ 99 پر بھی آ گیا تو اسے فائدہ تو ہوا، آپ تو اسے ویسا ہی سمجھیں گے، دیکھنے والا ظاہری نظر والا تو 100 اور 99 فرق نہیں کرے گا، لیکن عند اللہ تو اسے کچھ توفیق تو ہو گئی گناہ کم کرنے کی، 50 پہ آ جائے گا، 5 پہ آ جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ گناہوں سے توبہ کر لے گا۔ تو جانچنا یہ ہوتا ہے کہ شیخ وہ ہونا چاہیے جس کی صحبت میں آنے والے کا سفر یخرجہم من الظلمات الی النور، برائی سے نیکی کی طرف سفر شروع ہو جائے۔ تو چنی مردے کے یابی خاک ہوشو، اسیر حلقہ فترہ کے ہوشو، اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے تو اس کے پاؤں کی دھول بن جاؤ اور اس کی جوتیوں کی خاک بن جاؤ، وہاں سے کچھ ملے گا۔ تو بہت سے جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، اتنی اس کی نقل بازار میں ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ملک میں، شہر میں اگر 100 ڈاکٹر ہیں تو 1000 عطائی اور نقلی ڈاکٹر بیٹھے ہوں، اگر 10 حکیم ہیں تو شاید 10,000 نقلی حکیم بیٹھے ہوں گے، دکانیں لگی ہوئی ہیں۔ کبھی آپ نے کہا کہ یہ جو عطائی ڈاکٹر ہیں انہوں نے ڈاکٹروں کو بڑا پریشان کر دیا؟ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا، دکانیں لگی ہوئی ہیں، جس کو اصل چاہیے وہ حقیقی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جس نے خانہ پوری کرنی ہے وہ کسی عطائی سے کرا کے چلا جاتا ہے۔ حکیم اچھے معروف معالج بیٹھے ہیں، جسے اپنی صحت کی فکر ہے اور سنجیدہ ہے، وہ کسی حقیقی حکیم کے پاس جائے گا۔ غیر سنجیدہ آدمی کہیں جو بیٹھا ہے حلیہ بنا کر وہیں سے لے کر کوئی پھانک لے گا اور ایک مصیبت اور بیماری چموڑ لے گا۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا کہ نقلی حکیموں نے جی حکیموں کا جو ہے وہ سارا سلسلہ تباہ کر۔ یہاں آ کر کہتے ہیں جی نقالوں نے تصوف کو تباہ کر دیا اور اصل صوفیہ نہیں ملتے۔ نقال تو ہر جگہ ہیں اور یہ چیز زیادہ قیمتی ہے، زیادہ نقل اس کی بنے گی۔ اب لوہے کی کتنی نقل بنائے گا، لیکن سونے کی تو بے شمار لوگ بنائیں گے۔ مگر جس میں طلب صادق ہوتی ہے وہ نقالوں کے پاس عمر ضائع نہیں کرتا، اپنی طلب کو صادق اور خالص کرنا چاہیے۔ یہاں ہمارے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ خلوص سے آتے ہیں؟ نہیں، یہاں بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جنہیں یہاں نہیں آنا چاہیے، نقالوں کے پاس جانا چاہیے۔ مثلا کسی کو جنوں کے عملیات کی فکر ہے، وہ سمجھتا ہے یہ حاصل ہو جائے گا تو زیادہ مضبوط عملیات کا، اب اس نے یہاں سے کیا لینا ہے؟ لوگوں کا پیشہ ہے لوگوں کو تعویذ دینا، پیسے لینا، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں اللہ اللہ کرنے سے میرے تعویذ میں زیادہ اثر آ جائے گا، لوگ زیادہ پیسے دیں گے، اسے کیا ملنا ہے یہاں سے؟ ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے کسی کو کہیں یہاں سے چلا جائے، وہ خود تقسیم کرتا رہتا ہے، ہر ایک کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جسے ہو سکتا ہے ایک اچھی نیت سے نہیں یہاں کر اس کی نیت خالص ہو جائے، یہاں اللہ اسے خلوص دے دے، ہو سکتا ہے وہ اسے قبول نہ کرے اور اسے پھر آنے سے روک دے، پھر نہ آئے، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، آپ نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ ہوتا رہتا ہے۔ لوگ آتے ہیں پھر نہیں آتے، لوگ برسوں ساتھ رہتے ہیں پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، چونکہ مقصد حصول قرب الہی نہیں ہوتا۔ کسی کا مقصد حصول دنیا، کسی کا مقصد حصول شہرت، مختلف مقاصد ہوتے ہیں، ان کے نتائج نکلتے رہتے ہیں میرے بھائی۔ تو یہ کوئی بات نہیں کہ نقلی صوفیوں نے اصلی صوفیوں کی تلاش سے روک دیا ہے، نقلی ڈاکٹر اصلی ڈاکٹر کی تلاش سے نہیں روکتا، نقلی حکیم اصلی حکیم کی تلاش سے نہیں روکتا، نقلی اور پھٹے کم گھٹیا سوت کے بنے ہوئے کپڑے بیچنے والا اچھی دکان پر جانے سے نہیں روکتا۔ بازار میں ساری دکانیں کیا اصلی چیزوں کی ہوتی ہیں؟ ہماری طلب ہوتی ہے، جب ہمیں اصلی چاہیے تو ہم دکانیں پھر کر لیتے وہاں سے ہیں جہاں اصلی ہوتی ہے۔ یہ ہماری طلب ہمیں تلاش کراتی ہے۔
بیماری کا علاج صحیح ڈاکٹر سے کراتے ہیں، دوات صحیح طبیب سے، بازار بھرا ہوا ہے نقلیوں سے بھی، وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، نہ ہم ان کے پاس جاتے۔ جنہیں پرواہ نہیں ہوتی، غیر محتاط کھانا پوری کرنی ہوتی ہے، وہ جہاں کوئی بیٹھا مل گیا ایک پھکی لے کر کھا لی، کہ نہیں؟ یہی حال اس شعبے میں بھی ہے۔ گھر گھر پیر بیٹھے رہیں بھائی، آپ تلاش کریں، دیکھیں کتنے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، ان میں کس کو کیا ملا، کون پہلے کیا تھا اب کیا ہے، پہلے کتنی خطائیں کرتا تھا، اس کا سفر نیکی کی طرف شروع ہو گیا، وہ دیندار ہو گیا، اس کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی، اس کے اعمال کی اصلاح ہو رہی ہے، تو الحمدللہ ایسے بندے کے پاس جانا چاہیے۔ اور جو ایسا نہیں ہے، مکن با صوفیان خام یاری، کچے صوفیوں سے دوستی نہ کرو، نقلی صوفی کے قریب مت جاؤ۔ کہ با خامہ نباشی خام کاری، تم ان کچے لوگوں کے ساتھ مل کر تم بھی کچا کام کرنے والے بن جاؤ گے، تمہارا کردار تباہ ہو جائے گا، تمہارے اعمال میں کچھ نہیں بچے گا۔ جب اعمال ضائع ہوں گے تو خطرہ ایمان کو ہوگا۔ طریقے پختہ کاری را ندانن، بخامی میں و از باغت فشانن، پختہ کاری کا تو انہیں پتہ نہیں ہے، پکانا تو جانتے نہیں، تمہارے دل کے باغ سے بھی کچے پھل توڑیں گے، اور وہ عام میواز اصل خاص چیدہ بمانت تا قیامت نہ رسیدہ، جو کچا پھل شاخ سے ٹوٹ جائے پھر وہ کبھی پکا نہیں کرتا، پھر وہ سوکھ سڑ جاتا ہے۔ اس لیے نقلی صوفیوں کے قریب سے بھی مت گزر۔ اور جو صاحب دل مل جائے، اور جہاں دیکھو کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، لوگوں کے کردار کی اصلاح ہو رہی ہے، تو یہ کافی ہے جاننے کے لیے آگے کیا ملتا ہے۔ تم بھی جاؤ اپنا کاسہ قلب رکھ دو، دیکھو تمہاری قسمت میں کیا ہے، تمہیں اللہ کیا دیتا ہے۔ تو یہ پہچان ہے، یہ تلاش ہے، طالب کو چاہیے پہچان کر پھر جہاں مل جائے، فرمایا چنی مرد چیابی خاک ہوش، ایسا بندہ مل جائے تو پھر اس کے قدموں کی خاک بن جاؤ، اور اسیر حلقہ فترا کے اوشو، اس کی جوتیوں کے تسموں کے قیدی بن جاؤ، یعنی اس کے غلام بن جاؤ۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ ارادت ہے، اس کا نام ارادت ہے کہ آپ کا قلبی تعلق اس شیخ سے کیسا ہے جو واقعی شیخ ہے۔ تو جتنی آپ کی ارادت ہوگی اتنی برکات ہوں گی۔ یہی موجب قرب اعمال یا موجب قرب اعمال ہیں یا کیفیات، میرے بھائی کیفیات اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب کھانا کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، اب کیا کہیں، بھوک کا مٹ جانا مقصد ہے یا کھانا کھانا مقصد ہے؟ یہ ایک دوسرے کے نتیجہ ہیں، اعمال کا نتیجہ ہیں کیفیات، ان کو الگ الگ نہیں پرکھا جا سکتا۔ نیکی کی کیفیات الگ ہیں، برائی کی کیفیات الگ ہیں۔ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے، اب اس کی میں کیا تشریح کروں۔ اللہ جل شانہ کی ذات کو عقلاً کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ عقل مخلوق ہے، جو چیز مخلوق کے دائرے کے اندر ہے وہ بھی مخلوق ہوتی ہے، خالق دائرے تخلیق کے اندر نہیں سما سکتا، اس لیے عقل اسے سمجھ نہیں سکتی۔ اس کا قرب الہی کا، رضا الہی کا ایک ہی طریقہ قرآن کریم نے بتایا، اور وہ ہے ذکر الہی۔ مذکور تک پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ اور اللہ ایک جگہ مل کر بیٹھے گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کی ذات میں فنا ہو کر مکمل اطاعت بن جاتا ہے۔ بندہ اللہ کی یاد میں فنا ہو کر سراپا اس کی اطاعت بن جاتا ہے۔ شب قدر اور شب برات کے حوالے سے بتائیں کہ یہ ایک ہی رات کے حوالے سے ہے یا الگ الگ راتیں ہیں، ان میں قبرستان جانے کے حوالے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ شب قدر اور شب برات
جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ وہی شب قدر ہی کی بات دہرائی گئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جب شب برات کا جو فیہا یفرق من کل امر حکیم، تو کیا یہ ایک ہی بات نہیں؟ ایک ہی بات ایک ہی رات کی ہوگی؟ اور علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ شب قدر کوئی الگ رات نہیں ہے، یہ شب برات جو ہے یہ وہی شب قدر کی بات ہو رہی ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور جس میں حق و باطل سب کچھ لکھ دیا گیا، جس میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی لگتی ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے اسے الگ بنا لیا، پھر بے شمار روایتیں گھڑ لیں، پھر اس میں بے شمار فضائل داخل کر دیے۔ اگر آپ یہ جلسے جلوس اور چندے دینا بند کر دیں تو یہ الگ نہ رہے، ایک ہی ہو جائے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے یاد ہے ایک بہت بڑا دربار ہے، تو وہاں سال میں ایک دفعہ وہ عرس ہوا کرتا تھا، کسی بزرگ کا ہوتا ہوگا یا کچھ، سال میں ایک دفعہ ہوتا۔ پھر ان کے بزرگ جو تھے ان کا وصال ہو گیا، صاحبزادے آ گئے، اور صاحبزادوں کی تعداد کچھ بڑھ گئی، ان کے اخراجات زیادہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا یار یہ سال میں ایک دفعہ کرنے سے تو پیسے تھوڑے آتے ہیں، تو کچھ اور بھی کریں۔ اور کیا کریں گے؟ وہ تو اپنے بزرگوں کا کورس کرتے تھے، انہوں نے کہا یار شیخ عبد القادر جیلانی کا شروع کرتے ہیں۔ وہ شیخ صاحب کا بھی عرس شروع ہو گیا، سال میں 2 ہو گئے، اب سال میں 2 دفعہ چندے آنے لگے، اب آگے ان کی اولادیں ہو گئی۔ تو میں نے وہ تینوں پشتیں دیکھی ہیں، تو اب وہاں 3-4 ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس ہوتا ہے، ان کے اپنے بزرگوں کا عرس ہوتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس ہوتا ہے، ایک 11ویں شریف کا ہوتا ہے، ایک کوئی اور بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ خاندان بڑھ گیا، اخراجات بڑھ گئے، تو عرس بھی بڑھ گئے، وہ چندہ عرسوں پہ ہی جمع ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی مہربانی سے شب براتیں بنتی ہیں، اور پیسے دینا چھوڑ دیں تو لوگ سیدھے ایک بات پہ آ جائیں۔ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں چندہ دے کر بری ہو جائیں گے اور سارے گناہ شنا پیر صاحب کے ذمہ چلے جائیں گے، اور ہم بری ہو کر پیسے دے کر چلے جائیں۔ پیر صاحب کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ پیسے تو دو، ہمارا پیٹ تو بھرے، گناہ تو اپنے خود ہی بھگتو گے، ہم اپنے بھگتے گے۔ تو یہ میاں کاروبار کی بات ہے، تو اس میں یہ بڑھتے رہتے ہیں کہ آج فلاں عید آ گئی، آج فلاں آ گئی، آج فلاں آ گئی۔ شب قدر بھی کوئی عید نہیں ہے، شب قدر کو بھی عبادت کا، شب بیداری کا، اللہ اللہ کرنے کا، ذکر اذکار کا، تلاوت کا حکم ہے۔ کوئی عیدیں 2 ہی ہیں سال میں، یا رمضان کی اور یا عید قربان، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں منائی جاتی، خلفائے راشدین کے عہد میں منائی جاتی تھی۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، باقی ساری رسومات ہیں اور ایجاد کرنے والوں کے پیسے بٹورنے کا ذریعہ ہے۔ تو میرا خیال ہے ایسے مسئلے پوچھ کر آپ مجھے پٹوائیں گے کسی سے۔ یہ جن کی باتیں ہم کر رہے ہیں وہ ڈنڈے لے کر ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ جانتے آپ بھی ہیں، صرف مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جانتے آپ بھی ہیں، اتنا کوئی بچہ نہیں ہے آپ میں۔ میری عمر 31 سال ہے، غزوۃ الہند میں شامل ہونے کی دلی تمنا رکھتا ہوں، اللہ آپ کی تمنا قبول فرمائے۔ غزوہ ہند کو کب تک دیکھیں؟ میں نے شاید کل بھی بات کی تھی، نسائی شریف کی جو حدیث ہے، تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ غزوۃ الہند کی اس روایت ہے، حدیث پاک، اور اس میں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں تیار ہوں غزوۃ الہند کے لیے، کہ اگر مارا گیا تو بے حساب جنت میں جاؤں گا، زندہ رہا تو غازی کہلاؤں گا۔ تو بھئی جو حدیث کے راوی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود تیار تھے اس میں شامل ہونے کے لیے۔ اب تو 14 صدیاں بیت گئیں انہیں دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے، تو جو اس کے لیے تیار ہیں اللہ ان کی تیاری تو قبول فرمائے گا، انہیں تو اس کا اجر دے گا۔ کب ہوگا یہ وقت کی تعیین اللہ کے امور میں سے ہوتی ہے، اور یہ نہیں وہ خود ہی جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کی بد دعا ہے اور آپ کی دعا قبول ہوگی اور فرعون تباہ ہوگا، غرق ہو جائے گا۔ برسوں بعد غرق ہوا، تاریخ نہیں بتائی،
غرق ہو گیا، وہ قوم کو بھی حوصلہ دیتے تھے کہ صبر کرو، اللہ اسے تباہ کر دے گا، یہ ملک کی حکومت تمہیں مل جائے گی، پھر تمہارا امتحان ہوگا تم کیا کرتے ہو، لیکن تاریخ نہیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ تاریخ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تیار ہم بھی ہیں میرے بھائی، ہم نے بھی اسی آس میں عمر کاٹی ہے۔ تو ہمارے بہت سے ساتھی دنیا سے پردہ فرما کے اس تیاری میں ایسے بھی تھے جو روز ایکسرسائز کرتے تھے بوڑھے، کہ میں فٹ رہوں۔ شب برات کی رات کو بیری کے پتوں سے نہا لیا جائے تو اس کو پورے سال سر جادو نہیں ہوتا۔ ہاں ایشورن ایک حکم ہے کہ مردے کو جس پانی سے نہلاتے اس میں بیری کے چند پتے ڈال، یہ تو میں نے پڑھا ہے۔ تو یہ کسی نے تجویز کیا ہوگا کہ اسے غسل جنازہ دے دو تو پھر مردے پر کیا جادو ہوگا۔ یہ سب خرافات ہیں میرے بھائی، پیسے بٹورنے والوں کی ہیں۔ اور آج کل ٹی وی پہ تو سارا دن ساری رات روزانہ یہی پروگرام چلتے ہیں، یہ کر دو تو وہ ہو جائے گا یہ، اور سب کا حاصل یہ ہے کہ آپ بتانے والے کو پیسے دیتے رہیں۔ تو یہ حرام وسائل لوگوں نے رزق کے اختیار کر لیے ہیں۔ رزق کے معروف وسائل چار ہیں، حصول رزق کے معروف وسائل چار ہیں: کھیتی باڑی، مزدوری، ملازمت، تجارت۔ چار وسائل رزق کے حلال ہیں، پانچواں کوئی ذریعہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر کوئی تعویذ دیتا ہے کسی کو اور اس سے اجرت لیتا ہے تو تعویذ پر اجرت حلال ہے، جائز ہے۔ کسی کو دم کرتا ہے اس کی اجرت لیتا ہے، اس پر اجرت جائز ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے نیا مکان بنوایا اس میں قرآن کا ختم کر دو، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے دو، کرتے ہیں، یہ جائز ہے، کیونکہ وہ علاج مقصود ہے۔ مکان میں بھی علاج مقصود ہے، علاج کے پیسے جائز ہیں، لیکن اسے پیشہ بنانا جائز نہیں کہ اسی پر مدار ہو زندگی کا، یہ درست نہیں ہے، یہ حصول رزق کا ذریعہ نہیں۔ اتفاقاً ایسا ہو گیا، آپ نے کسی کو دم کر دیا اور کہا بھئی آپ کو شفا ہوگی، مجھے پیسے دو، تو آپ نے علاج کیا، وہ پیسے دم کے یا کلام کے نہیں ہیں، علاج کے۔ کوئی لیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اسی کو حصول رزق کا ذریعہ بنا لینا یہ درست نہیں ہے کہ اسی پر عمر بیت جائے۔ یہ ہے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا اور کسی نے کوئی تحفہ دے دیا، ہدیہ دے دیا یا پیسے دے دیے تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح قرآن کریم بیمار کے لیے کو پڑھاتا ہے، جی اس بیمار پر قرآن کریم پڑھ کر پھونک دیں، آپ کہتے ہیں جی 100 روپیہ دو تو کرتا ہوں، تو درست ہے، اسے علاج چاہیے نا، علاج کے پیسے ہیں۔ لیکن ایک آدمی فوت ہو گیا، کو کہتا ہے جی میرے باپ کے لیے ختم قرآن کر دو، تو وہاں روٹی کھانا بھی حرام ہے، قرآن کی اجرت جائز نہیں ہے۔ اگر ایک بندے نے ختم کرایا پھر اس نے حلوہ پکایا، پڑھنے والوں نے حلوہ کھا لیا، تو پڑھانے والے نے اجرت دے دی پڑھنے کی، پڑھنے والوں نے حلوہ کھا لیا، نہ ثواب پڑھنے کا بنا نہ پڑھانے کا بنا۔ ثواب تو ایک کی تجارت تھی، ایک نے ایک کا کام کو دوسرے نے دوسرے کا کر دیا، بات تو مردے کو کیا ملے گا؟ شاباں شاباں، کوئی ثواب وواب نہیں مردے کو، ہاں شاباں شاباں ہے۔ تو ایک دفعہ اتفاق ہوا، ہم گاؤں کی مسجد میں تھے اور عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، وضو کر رہے تھے نماز کے لیے مسجد میں۔ تو ہمارے کچھ گاؤں کے جو یہ مساجد کے ائمہ اور متعلقہ لوگ تھے وہی تھے۔ عموماً ظہر عصر کو اور ان نمازوں میں تو عام لوگ تو کم ہی ہوتے ہیں، کاشتکار، زمیندار، چروائے گاؤں سے باہر ہوتے ہیں، تو یہی لوگ ہوتے ہیں، دکاندار ہو گئے چاند، یا یہ مسجدوں کے لوگ ہو گئے۔ تو وہ 5-7 تھے، وضو کر رہے تھے، اور ایک حافظ صاحب سے بڑے اچھے آدمی تھے، بیچارے فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے۔ تو میں بھی وہاں وضو کر رہا تھا، تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ فلاں کی قبر پر ہم نے ختم پڑھا ہے اور ان کے گھر کھانا کھانے جانا ہے۔ تو وہ حافظ صاحب سے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو اس نے کہا یار میں تو کسی کام سے ادھر گیا ہوا تھا، وہاں سے گزرا تو آپ لوگوں کو وہاں بیٹھے دیکھا، تو میں وہاں آ گیا اور میں نے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ دی۔ بڑے اچھے حافظ تھے۔
اور گھر آ گیا، نہ انہوں نے مجھے پڑھنے کو کہا نہ مجھے دعوت دی، تو میں کھانا کھانے کس بات پہ جاؤں بھائی؟ تم لوگ جاؤ، تمہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں ختم پڑھو اور کھانا کھانے آنا۔ تو میں تو وضو کر رہا تھا، میں ویسی بے خیالی میں میرے منہ سے نکل گیا کہ میں نے کہا اچھا ہے حافظ صاحب، کم از کم مردے کو ایک سورہ یاسین کا ثواب تو پہنچ جائے گا اور آپ حرام کھانے سے بچ جائیں گے۔ وہ اس پہ شور ہو گیا کہ آپ نے کھانے کو حرام کہہ دیا۔ اور میں نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ مسئلہ دیکھتے ہیں۔ بڑا شور ہوا کہ آپ نے حرام کہہ دیا۔ میں نے کہا یار ہے تو حرام، اب آپ مان سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ الگ بات ہے۔ تو نماز سے فارغ ہوئے تو وہ سارے تو حلوہ کھانے چلے گئے، واپس صاحب نے مجھے پکڑ لیا کہ مجھے میں نے کہا کوئی فقہ کی کتاب تمہارے گھر پہ ہے؟ بالکل ہے۔ میں نے کہا چلو چلتے۔ ہم دونوں مسجد سے نکلے، میرے اور ان گھر کے اور مسجد کے درمیان میں تقریباً ان کا گھر آتا تھا، تھوڑی سی گلی، لمبا راستہ لینا پڑتا تھا۔ ہم اس راستے پہ ان کے گھر گئے، وہ ایک کتاب لے آئے، اس میں اردو میں تھی ساری، اس کے عربی حوالے عربی میں تھے، ترجمہ تھا، مسائل تھے۔ میں نے کہا جی یہاں آپ ہی نکالو حافظ صاحب، ختم قرآن کے مسائل جو ہیں ہمیں وہ نکالو۔ انہوں نے نکالے، وہاں آ گیا جی آپ بیمار کے علاج کے لیے ختم کرتے ہیں تو کھانا بھی جائز ہے، اجرت بھی جائز ہے۔ مرنے والے کے اصحال ثواب کے لیے کرتے ہیں تو کھانا حرام ہے، اجرت حرام ہے۔ میں نے کہا صاحب اب کہنے لگے مسئلہ حق ہے، لیکن مولانا آپ کو ایک بات بتاؤں، بغیر کھانے کے ہم پڑھیں گے نہیں کہ مکھ کھانا گھر سے کھائیں اور ختم لوگوں کے پڑھیں، یہ ہم نہیں کریں گے۔ اور لوگ جو ہیں کہ ہم پڑھیں نہیں اور وہ ہمیں کھانا دے دیں، یہ لوگ بھی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا اس سے تو بہتر ہے کہ پڑھو نہیں، جا کر کھانا کھاؤ اللہ کے نام پر، اس کھانے کا جو اس ثواب ہے اللہ کے نام پر چند لوگوں کو کھلانے کا، وہ تو مردے کو پہنچ جائے۔ تو کہنے لگے جی بغیر پڑھے لوگ ہمیں حلوے کھلائیں، یہ بھی ممکن، لوگ نہیں دیں گے، اور بغیر کھائے ہم پڑھیں گے، یہ ہم بھی نہیں کریں گے۔ مسئلہ ٹھیک ہے، مان لیا، کام وہی ہوگا۔ تو یہ تعویذ دھاگے کو یا دم درود کو پیشہ بنا لینا یہ جائز نہیں۔ اگر یہ پیشہ جائز ہوتا تو ہماری تو روزانہ ہزاروں کی آمدن ہو جاتی، جتنے لوگ تعویذ لے جاتے ہیں، کوئی 10-5 روپے بھی فی کس لگاتے تو ایک صندوقچی تو بھر جاتی۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، کسی کا کوئی اگر مسئلہ حل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ حصول رزق کے پیشوں میں نہیں ہے۔ نہ کسی نبی نے کیا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی تابعی نے کیا، متقدمین میں سے کسی نے اس کو پیشہ بنایا ہے؟ کہیں آپ نے پڑھا، کہیں سنا؟ تو پھر یہ کیسا پیشہ ہے؟ یہ یعنی پیشہ نہیں ہے کہ اس پر عمر بسر کی جائے اور یہ فیس لی جائے جن نکالنے کی، اور یہ فیس لی جائے بخار کی، اور یہ میں دنیا کو تعویذ دیتا ہوں، لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے، خود سب سے زیادہ بیمار رہتا۔ میرے بس میں ہے تو خود ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ اور میرے بس میں نہیں ہے بھائی، اللہ کا نام لکھ کے دے دیتے ہیں۔ اور اس لیے میں دیتا ہوں تعویذ کہ نہیں دیں گے تو یہ کسی بے دین کے ہتھے چڑھیں گے، وہ ان سے پیسے بھی لے گا اور ان کا ایمان بھی خراب کرے گا۔ ورنہ جتنی کوفت مجھے یہ تعویذ لکھنے میں اور جتنا وقت میرا اس میں ضائع ہوتا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کیوں اتنا وقت ضائع ہوا۔ کوئی اتنا تعمیری کام، مطالعہ ہی کر لیتے، کچھ مراقبہ ہی کر لیتے، کوئی ذکر ہی کر لیتے، یہ کیا فضول کام آ گئی، یہ درد ہے، وہ تھا، سارا دن لکھتے گزر گیا، دوسرے تیسرے دن ایک بال پین ختم ہوا ہوتا ہے، اتنا کاغذوں کا پلندہ رکھتے ہیں ہر دوسرے دن۔ یہ کوئی شوق نہیں ہے، نہ یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے، نہ اسے حصول رزق کا ذریعہ بنانے کا کوئی جواز میری سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں 2 فائدے ہیں اس کے، اللہ کا نام ہوتا ہے، خلوص سے دیا جاتا ہے، لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے مریض جنہیں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، کینسر کے مریض اور اس طرح کے، اللہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور ان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔
اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے تو یہ بے دینوں کے پاس جائیں گے، وہ ان سے پیسے بھی لیں گے، پیسوں کی تو خیر ہے، ایمان بھی خراب کر دیں گے، عقیدہ بھی خراب کر دیں گے۔ تو اللہ کی راہ میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان پیشے معروف جو حصول رزق کے ذرائع ہیں 4 ہیں۔ کاشتکاری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے۔ 5واں کوئی ذریعہ حصول رزق کا جائز نہیں ہے، میری سمجھ میں نہیں ہے، شاید کوئی ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ باقاعدہ حصول رزق کے ذرائع نہیں بنائے جا سکتے۔ اور میاں اپنے رزق کو اپنی مکمل حد تک حلال رکھو اور جائز رکھو۔ حلال اور طیب یہ 2 شرطیں ہیں رزق پر، چونکہ کردار کا بہت بڑا مدار ہے۔ جس طرح جسمانی صحت کا مدار ہے نا کہ کوئی مضر صحت چیز نہ کھاؤ تو آپ کی صحت درست رہے گی، کوئی مضر چیز کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اسی طرح روحانی صحت کا مدار رزق حلال پر ہے۔ حلال کھائیں گے، روح میں تقویت ہوگی تو وہ اللہ اللہ بھی کرے گی، اللہ کا راہ بھی، جو ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اتنی اللہ اللہ کریں کہ مزاج حرام سے ہٹ جائے اور اصلاح ہو جائے، توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو اللہ اللہ پہ محنت کریں گے تو یہ توفیق ارزاں ہوگی، حلال کھائیں گے، نیکی کریں گے تو اللہ اللہ کرنے کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوں گے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان۔ اللہم ارزقنا اتباع حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع خلفاء الراشدین المہدیین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔